بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله على الفضل والمنة، والصلاة والسلام على الذي ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبیاں، وہ خصوصیات جو کسی اور نبی میں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم 20 ایسی خوبیاں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 3 مزید خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی طویل، خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت والے دن گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ کچھ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ سینے تک اور کچھ ناک تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اتنا خوفناک دن ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈالیں گے کہ چلو کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہیں جو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، سفارش کر دیجئے۔ بابا جی کہیں گے پتر میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے ایک حکم کو نظر انداز کر کے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپ سفارش کر دیں۔ کہیں گے پتر میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے نالائق بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے ڈانٹا تھا، میں شرمندگی کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ باری آ جائے گی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع، آپ سفارش کیجئے تو شفع، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، رب کائنات میری اس شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ جائیے جہنم کے اندر جس جس نے شرک نے کیا سب کو اٹھا کے باہر نکالنا۔ فرمایا جس کے عقیدے میں شرک موجود ہے اس کے حق میں شفاعت کروں گا ہی نہیں۔ اور یہ اعزاز صرف اور صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کبریٰ کریں گے۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، شفاعت کبریٰ، ورنہ شہید بھی اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں
اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ لیکن یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ شفاعت کبریٰ کی، اور شفاعت کبریٰ کا اعزاز صرف اور صرف آقا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ 22واں اعزاز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جو احباب وہاں گئے ہیں انہوں نے باقاعدہ حدیث پڑھی ہوگی، وہاں پر لکھی ہوئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اب اہل علم کا اس حوالے سے اختلاف ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ کیا گیا کہ یہ جگہ واقعی جنت سے آئی ہے اور یہ قیامت والے دن جنت کی طرف چلی جائے گی، لیکن اس بات سے زیادہ تر اہل علم نے اتفاق نہیں کیا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح عقیدے کی بنیاد پر وہاں پر عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت نصیب فرما دیں گے۔ ایک ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، بات کر رہا ہوں 1996 کی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہاں سے تعلیمی سال مکمل کر کے پاکستان آ رہا تھا، اور یہاں پر حالات اس قسم کے تھے کہ میرا آنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ رات تقریباً 2 بجے سارا سامان تیار کر کے مسجد نبی روانہ ہو گئے۔ جو ہی پہلی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے دروازے کھلے، سیدھے روضۃ من ریاض الجنہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی موقع پر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدے کا مزہ طویل عرصے تک آپ کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ 96 کی بات ہے، 32 سال ہو گئے، 28 سال ہو گئے۔ یقین جانیے آج 28 سال کے بعد بھی وہ سجدے مجھے یاد ہیں، اور ان سجدوں میں اللہ سے جو دعا مانگی، میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے اللہ نے اسی وقت وہ دعا قبول فرمائی۔ کیسے کیا حالات تھے اس کو ایک طرف رہنے دیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ بھی صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی خوبی ہے کہ آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور یہ اعزاز انسانی تاریخ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بکواس کرتا ہے قوال، سخت لفظ استعمال کروں گا، بھونکتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جنت داتا کی جاگیر ہے، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ زمین پر اگر کسی کو جنت کے باغات میں سے باغ کہا جا سکتا ہے تو وہ آقا علیہ السلام کے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ ہے۔ 23ویں اور آخری خوبی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے جنہوں نے دجال کا معاملہ اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جس طرح تعریف کرنے کا حق ہے، پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا اور کیا فرمایا؟ انی لأنذرکموہ، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، وما من نبی الا انذرہ قومہ، ہر نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی اس میں خصوصیت کیا ہوئی؟ سنیے، فرمایا لقد انذر نوح قومہ، آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، جان لو کہ دجال کانا ہے، میرا اللہ کانا نہیں ہے۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی قوم کو دجال کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتا دی جو آقا علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، بڑی تفصیلات ہیں، اس کی پیروی کرنے والے زیادہ تر یہودی ہوں گے، اس کی پیروی کرنے والی زیادہ تر خواتین ہوں گی، وہ اللہ کی ساری زمین پر گھومے گا لیکن مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کے پاس جہاں ہماری یونیورسٹی ہے اس کے پاس ایک محلہ ہے جرف، اس سے آگے وہ نہیں آ سکے گا۔ اس کو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ہے جس کا نام باب لد ہے، وہاں پر اس کو جہنم رسید کریں گے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بدبخت لعنتی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور نبی میں نہیں تھی۔ جب کسی اور نبی میں نہیں تو کسی اور انسان میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات یاد کیجئے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جس ہستی مقدسہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس ہستی مقدسہ کو ہم نمونہ سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان جیسا نہ کوئی آج تک آیا اور نہ قیامت تک آ سکے گا۔ اللہ نے چاہا آنے والے سبق میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی طرح رسالت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔